اچھا آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ جو ہیں اولڈ کراچی میں جہاں رہے ہیں یہاں تھنک رہتے ہیں آپ صدر. تو میرا بھی نا رہنا وہیں ہوا ہے, میرا بچپن پورا وہاں گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دل پسند کے اوپر اقبال سینٹر. تو اب جب میں سینٹرل کراچی میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پی سی ایچ ایس والوں سے, ڈیفینس والوں سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, تو یہاں کا کلچر اور وہاں کا کلچر بالکل فرق ہے. پراپر ایسا لگتا ہے میں دوسرے شہر میں ہوں. وہاں پر میں ہندوؤں کے ساتھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل کرسچنس کے ساتھ رہا ہوں, یس, اور الگ الگ کمیونٹیز, دلی والے, میمن, سندھی, پنجابی, رچنس آف تو کلچرز جو ہے وہ آپ اتنے ایکسپیرینس زیادہ کرتے ہیں کلچرز تھے وہاں پر. 300 فلیٹوں میں سارے مکس. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیوالی پر نا میں فرنٹ لائن پر ہوتا تھا, مندروں سے بم لانے والی کیٹیگری کا نا لڑکا, ٹاپ لڑکا ہے بھائی, یہ لے کر آئے گا مندروں سے بم, کیونکہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. میں پھاڑتا نہیں تھا, میں شبرات کے لیے جمع کرتا تھا, ٹھیک ہے, تھی میری عادت یہ کیا کروں. اور ناٹ اونلی شبرات, ٹھیک ہے, میرا ہر ویکینڈ پر میرا یہی کام ہوتا تھا کہ 12-18 قسم کے بم میرے پاس ہوتے تھے, اور مندروں سے میری سیٹنگ بنی ہوئی تھی. تو جب میں سینٹرل کراچی میں آیا تو اس چیز کو آج بھی میں مس کرتا ہوں کہ وہ عجیب ہی کلچر تھا یار وہاں پہ. اور کیا کہتے ہیں, ایک اور سین یہ بھی کہ جب میں سو کر اٹھ رہا ہوں اسکول کے لیے نا, تو فلیٹ ہوتے ہیں, فلیٹوں میں تو ایک دوسرے کو آوازیں جاری ہوتی ہیں بھائی بڑا. تو اٹھ رہا ہوں تو مجھے اٹھ رہا ہوں تو بھجن سے آنکھ کھل رہی ہے میری نا, ٹھیک ہے, کہ برابر میں جو ہے نا وہ پوجا چل رہی ہے صبح صبح, جو کہ ایز اے کراچی ایز اے پاکستانی ہمارے لیے کافی زیادہ شاکنگ چیز ہے. ایکسپیرینس کیا ہوگا, لیکن میرے لیے بہت ہی نارمل تھا یار, کیونکہ میں تو آنکھ ہی میری وہاں کھلی ہے. ایکسیپٹیبلٹی اسی طریقے سے آتی ہے نا, اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی میں نے کسی کو بولتے بھی نہیں سنا. یہاں پر آ کر جب مجھے سنا نا جوان ہونے کے بعد کہ یار وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ سندھی ہے, وہ میمن ہے, وہ میمن ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, اس طرح کی کمیونٹیز کے نام الگ سے لیے جا رہے ہوں, تو میرے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. میرے گھرانے کی عزت اس لیے ہوتی تھی کہ میرے گھر میں کھانا بہت اچھا پکتا تھا. سو میرے فلور پر اب لیول چیک کریں کہ میرے فلور پر 10 فلیٹ ہیں, ان میں سے 3 خالی تھے, ٹھیک ہے. سو ایک کارنر پر ہندو تھا, برابر میں ایک ہندو تھا, ٹھیک ہے, اینڈ دین باقی اب بچے 5 فلیٹ اور میرا فلیٹ, ٹھیک ہے. تقریباً 2 فلیٹ خالی تھے. ٹوٹل 5 فلیٹ جو تھے نا ان میں سے جو بھرے ہوئے تھے وہ میمنوں کے تھے. اس طرف کے رائٹ سائڈ والے سارے میمن. آپ نے تو زندگی میں جنت میں گھر کر لیا. میں ایک تفریحی سین بتاؤں کہ اب میری امی کا پوری بلڈنگ میں یہ نام تھا کہ یار یہ بھابھی جو ہے نا یہ کھانے یہ ہیں تو آپ یہ سب کو بھیجیں گی, ورنہ تو بات خراب ہو جائے گی. بالکل, ورنہ بات خراب ہو جائے گی. تو میرا یہ سین تھا کہ یار اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے نا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار گھر پہ سالن جو بنا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے کچھ اور بھی چاہیے, تو برابر میں میمن کے گھر پر جاؤں گا. اچھا گیٹ کھلے ہوتے تھے اس زمانے میں نا, پردہ لگا ہوتا تھا, مین گیٹ کھلا ہے, پردہ لگا ہوا ہے. سو برابر میں اپنی مس کے گھر گیا, مس تھی مجھے پڑھاتی تھی, ان کے گھر گیا, ان کے کچن میں گیا. چاول روز پکتے ہیں میمنوں کے یوزلی, بہت پکتے ہیں, بہت زیادہ پکتے ہیں. دال چاول 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 آن سین ہے چاول کا نا. چاول نکالے, اپنی روٹی سالن ان کے پاس رکھا, چاول نکالے گھر لے کر آ گیا, وہ کھا لیا. اتنی زیادہ اس طرح کا ماحول تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اور آج بھی شاید اولڈ کراچی میں اتنی زیادہ اوپننیس ہے, بالکل, اور اتنا بہترین کلچر ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اولڈ کراچی میں؟ ایگزیکٹلی یہی ایکسپیرینس. صحیح بتا رہا ہوں میں سب؟ بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. ہم جن اپارٹمنٹس میں رہتے تھے وہاں ہمارے فلور پر 3 گھر تھے, ایک ہمارا تھا, 2 کرسچن فیملیز تھی. وہ لوگ ہمارے لیے ہمارے والدین کے برابر ہیں. وہ لوگ جو مطلب ان کے گھروں میں ہی ہم رہے ہیں, وہیں پلے بڑھے ہیں, وہیں اسی طریقے سے کھانا وانا, اوپر نیچے جو بھی اپارٹمنٹس تھے اسی طریقے سے معاملہ تھا. کہیں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایشو ہو کہ جی یہ اس ورسز دیم والی کوئی کسی ایس آئی یو ٹی ہاسپٹل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایس آئی یو ٹی ہاسپٹل جو ہے, بالکل, تو ادھر ہی میرا اسکول تھا, لیجنڈ پبلک اسکول. سو اسکول کے اندر بھی نا آپ اب یہ اتنا عام پاکستان کے لیے یہ ایک عجیب سی شاکنگ بات ہے, لیکن کلاس کے اندر 5 ہندو ہیں, 3 کرسچن ہیں, باقی مسلمان ہیں. اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں ہماری نا, کہ یہ اس کا ہے, اس کا, اس کا. ارے اسکول میں بھی یہ تھا ہمارا نا. وہاں سے جب میں نکل کے آگے بڑھا سینٹرل کراچی کی طرف آیا تو پھر یہ چیز مجھ سے چھن گئی تھی. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے ڈفرینسز آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں. یہ بھی ہے, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. لیکن ہم نے جس طریقے سے وہ وقت گزارا ہے وہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں. اور مطلب میں پرسنلی میں چاہتا بھی ایسا ہی ہوں کہ ملٹی کلچرل دیکھیں, ہم جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا رول تو یہی ہے, وہی اوپر والا جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے باقی لوگوں کو بنایا ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے اور وہ رہے گا کہ جی ہمارا ریلیجن ایک
جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے وہ ہے. کوئی شخص دوسرا اگر کسی دوسرے بلیف کا ہے تو آبویسلی میں اس کے بلیف سے سبسکرائب نہیں کروں گا, لیکن ایز اے ہیومن اس کی رسپیکٹ, ایز اے فرینڈ اس سے دوستی اور وہ سارے لوازمات پورے کرنا اور اس سے جو بیسٹ ریلیشن شپ ہے وہ ضروری ہے. یہ سوشل لیول کی بات ہے, اور سوسائٹیز اسی طریقے سے بڑھتی ہیں اور پنپتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ بیسٹ تعلق رکھو اپنے پڑوسی سے بھی, اپنے دوست سے بھی, تو وہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے. تو نیچرلی سوسائٹی نے بھی ہمیں یہ دیا, یہ ہمیں سکھایا, اور ہمارے ریلیجن نے بھی یہ سکھا دیا ہمیں. تو وہ سارے دوست جو ہیں وہ آج تک دوست ہیں, ان سے آج تک رسپیکٹ اور محبت کا رشتہ ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اب ملٹی کلچرل سوسائٹیز کو میں مس کر رہا ہوں.